الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ النساء ہے، مدینہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی۔ نساء کہتے ہیں عورتوں کو کہ اس سورت میں عورتوں سے متعلق بہت سے مسائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ یہ عورتوں کا خیال کیا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں، اور 1500 سال پہلے ایسے مسائل اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے جو شاید اس وقت کی دنیا میں نہیں بلکہ اس کے بعد بھی 1000 سال بھی لے لینا، لوگوں کو عورتوں کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں، اپنے فرائض کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا اور جانتے نہیں تھے۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے آ کے قرآن مجید کی اس صورت میں باقاعدہ عورتوں کے حقوق بتائے ہیں اور مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ عورتوں کا خیال کرنا ہے۔ مسائل عورتوں کے اور ایڈریس مردوں کو کیا ہے۔ یہ ایک بڑی اور بات ہے جو بڑی اہم بات ہے کہ مسائل عورتوں کے ہیں، ایڈریس مردوں کو کیا ہے کہ یہ مسئلہ اگر عورتیں کھڑی کریں تو تم نے کیا کرنا ہے۔ عورت کمزور ہے، تم طاقتور ہو، تم شوہر ہو، تم باپ ہو، تم بڑے بھائی ہو، تو اس وقت تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی مردوں پہ ڈالی ہیں کہ مرد ان ذمہ داریوں کو نبھائیں، عورتوں کا خیال کریں۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ سورت پڑھ کے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے مردوں کو سکھایا ہے کہ عورتوں کا مردوں نے کس طرح خیال کرنا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیما علیکم رقیبا۔ تو مدینہ میں یہ سورت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی۔ اس سورت کا افتتاح دیکھیے، آغاز کیسے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے۔ ناس لوگوں کو کہتے ہیں۔ الناس کا جو لفظ ہے اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں، یا تو یہ ہے انس سے، الناس کا لفظ انس سے ہے۔ انس کا مطلب یہ کہ ایک دوسرے سے مانوس ہونا، جیسے کہتے ہیں نا مین از اے سوشل اینیمل، تو اکیلا نہیں رہ سکتا۔ یہ وہ چاہتا ہے کہ میرے اپنے ساتھ میرے اپنے انسان بھی ہوں تاکہ میں ان سے مانوس ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اکیلا وہ نہیں رہ سکتا۔ تو اس وجہ سے الناس کا جو لفظ ہے یہ انس سے ہے، یعنی تم مل جل کے رہنے والے لوگ ہو، ایسی مخلوق ہو جو آپس میں مل جل کے رہنے والی ہے، مانوس ہو ایک دوسرے سے۔ پھر اس کے بعد ایک اور معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ الناس یہ نسیان سے ہے۔ نسیان سے، نسیان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھولنا۔ تو انسان بھول بھی جاتا ہے، اس لیے انسان کا جو لفظ ہے وہ نسیان سے ہے، انس سے بھی ہے اور نسیان سے بھی ہے۔ تو انسان بھول بھی جاتا ہے، بھلکڑ ہے، بھلکڑ۔ بات یاد کی تھوڑی دیر کے بعد بھول گیا، ہے نا؟ تو اس وجہ سے یہ جو لفظ ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو لفظ جو دیے ہیں، انسان کا لفظ ہو یا ناس کا لفظ ہو، اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ یہی ہے۔ تو پہلا حکم کیا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے۔ یہ تقوی کا حکم سب سے پہلے دیا جا رہا ہے۔ پھر کیوں ڈریں؟ اس لیے کہ الذی خلقکم، وہ تمہارا رب ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مدبر ہے۔ تو اس لیے ڈرو کہ وہ تو تمہارا رب ہے، اور دوسرا ہے کہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، کسی اور نے پیدا نہیں کیا۔ جو ایک
ایک شخص کو یا ایک انسان کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے اور ایک خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، وہی اللہ چاہے تو اسی خوبصورت انسان کو کسی اور شکل میں بھی تبدیل کر سکتا ہے، اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے ڈرنا چاہیے، جو اس نے نعمتیں دی ہیں اس کی قدر کرنا یہی ڈر ہے۔ الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، اور پیدا کرنے کے بعد اپنے آپ کو ہم دیکھتے جائیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری بڑھوتی کے لیے، ہماری گروتھ کے لیے، ہر عمر کے ہر سٹیج پر ہمارے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ ذرا انسان انہی پر ہی غور کر لے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو روٹی نہیں کھلائی جاتی، اس کے لیے ماں کا دودھ ہے۔ جب ماں کا دودھ پیتے پیتے وہ دانت نکالتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کو روٹی دینا شروع کرتے ہیں۔ جب اس کے دانت نکل آتے ہیں تو وہ ماں کا دودھ اب اس کی خوراک نہیں ہے، اب اس سٹیج پر اس کی خوراک کچھ اور ہے۔ بہنی اسی طرح انسان بڑھتا جاتا ہے، اس کی خوراک میں عجیب و غریب قسم کا اضافہ یا کمی آتی جاتی ہے، اور ہر اضافے اور کمی کے موقع پر ہر قسم کی خوراک موجود ہے، ماحول بھی موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اس کا سارا جو بندوبست کیا آپ اس کا اندازہ کریں نا۔ یہ ہے انسان کی تکریم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ یعنی صرف ہوا کو دیکھ لیں، ہمیں ہوا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اگر اس ہوا کو پیدا نہ کرتا تو ہم جی سکتے، لیکن ہمیں جینے کا موقع ایسا دیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہم چلے جائیں یہ ہوا موجود ہے، جس وقت چاہیے ہر لمحے یہ موجود ہے۔ یہ رب، اس کو کہتے ہیں رب۔ تو اس سے ڈریے جس نے پیدا کیا تم کو من نفس واحدہ، ایک نفس سے۔ ایک نفس سے مراد کیا ہے؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جب خیال آتا ہے، جو ہمارے بابا ہیں انسانوں کے، تو وہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب طریقہ اپنایا ہے، ہر مخلوق کو کون کہہ کے پیدا کیا ہے۔ مگر جب حضرت انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقتہ بیدی، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ یہ تھوڑی عزت ہے، بہت بڑا احترام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو عطا کیا ہے۔ پھر اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کے اندر فیڈ کر دیا ہے کہ تم علم الاسماء، چیزوں کے نام جو ہے نا وہ جان لو۔ یہ ایک بہت بڑی صلاحیت ہے جو حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، ورنہ ایک جانور کو، اونٹ ہو یا گائے ہو یا دمبا ہو یا بکری ہو، اس کے سامنے اگر چھری رکھ دی جائے تو وہ دیکھ کے کیا کہے گا؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے گلے پہ پھر کے میرا گلا کاٹ دے گی، یا آئیں گے کاٹنے والے اور کاٹ دیں گے، اسے کوئی سمجھ نہیں ہے۔ لیکن انسان کو سمجھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ جو سمجھ ہے یہ بھی ایک بہت بڑی تخلیق ہے جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ پھر اسی طرح جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو یہ بھی توفیق دی ہے کہ وہ اپنے ما فی الضمیر کو بول کے، لفظوں کے ذریعے بول کے دوسرے کو بات کر سکے، دوسرے کو بتا سکے۔ اور یہ جانوروں کو حاصل نہیں ہے یہ چیز۔ جانور بولتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے ان کی آواز میں کوئی میسج ہوتا ہے، لیکن جو لفظ انسان بول رہا ہے اس طرح کی صلاحیت کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ یہ ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنے ہاتھ سے، اس کو علم دیا ناموں کا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو زبان سکھائی، اس کو زبان دی۔ تو ایسے رب سے کیوں نہ ڈرے انسان؟ تو نفس واحدہ کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جب ہم سب آپس میں بیٹھتے ہیں انسان، یا کہیں بھی ہم چلے جائیں ہمیں انسان ملتے ہیں، تو انسان سوچتے سوچتے بھئی اس کا باپ کون ہوگا، پھر دادا کون ہوگا، پردادا کون ہوگا، چلتے چلتے آدم تک جاتا ہے۔
تو اینڈ پہ جا کے ہم ایک دوسرے کو یوں محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں. یہ جو میسج ہے ایک ہی باپ کی اولاد کا، یہ ایک میسج ایسا ہے جس میں ہمیں پیغام دیا گیا ہے کہ تمہاری سب سے بڑی رشتہ داری اگر ہے تو وہ یہی ہے. تم انسان ہو، ایک دوسرے سے مانوس ہو. کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے کسی کے مقابلے میں. دولت یا فقیری یہ کوئی معیار نہیں ہوتا کہ اس سے ایک انسان بڑا بن جاتا ہے اور دوسرا چھوٹا بن جاتا ہے. نہیں، معیار یہی ہے کہ تم ایک باپ کی اولاد ہو. تم میں کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے. جیسا بھی ہے، تو جو بھی انسان ہے اس کو ضرور یہ خیال سوچ آنا چاہیے یا خیال دینا چاہیے کہ بھئی ہم سب ایک باپ کی اولاد ہیں. اور جب ایک باپ کی اولاد ہوں تو کیا وہ آپس میں لڑیں؟ نہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ میسج ہے کہ جب ایک باپ کی بات آتی ہے تو اولاد کو سمجھایا یہ جا رہا ہے جب تم ایک باپ کی اولاد ہو تو آپس میں لڑتے کیوں ہو؟ مت لڑو. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس نے پیدا کیا اسی سے زوج اس کی. یہ اسی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اسی نفس واحدہ سے، ایک نفس سے واحد، ایک نفس سے مراد کیا ہے؟ آدم علیہ السلام. انہی آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی پیدا کی. تو یہ بیوی پیدا کی ہے. زوج کا لفظ جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی سے ملتی جلتی ہو، اس کو سوٹ کرتی ہو، مناسب ہو اس کے لیے. یعنی وہ بھی انسان ہے تو دوسری بھی انسان ہو. میاں اگر انسان ہے تو بیوی بھی اس کی وہ بھی انسان ہو. یہ چلتا ہے وہ بھی چلے، یہ بولتا ہے وہ بھی بولے، وہ دیکھتا ہے تو یہ بھی دیکھے. شکل و صورت میں بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں. لیکن زوج کو ذرا اللہ تعالیٰ نے، بیوی کو اللہ تعالیٰ نے اور ذرا خوبیاں دے دیں. اس کے جسم کو نرم و نازک بنایا، اس کو مردوں کی طرح نہیں بنایا ہارڈ. اس کے چہرے کو خوبصورت بنا دیا کہ اس کے چہرے پہ کوئی بال نہ آئے، مونچھیں نہ ہو. یہ زیب مرد کو دیتا ہے. تو یہ مشابہت بھی ہو اور مناسب بھی ہو. ایک تو زوج کا یہ مفہوم ہے، اور دوسرا زوج کا مفہوم یہ کہ اس کے پاس سے میاں کو سکون حاصل ہو. کیونکہ جب اس کے مشابہ ہوگی ویسی نہیں ہوگی جیسے میاں ہیں. یہ گے میرج ہو رہی ہے نا، دیکھیں ایک دوسرے کی مار پٹائی کیسے کرتے ہیں. یہ کوئی شادی کے یہ کنسپٹ کوئی انسانوں والا ہے، اسے جانوروں میں بھی نہیں ہے. لیکن ایک طرف نرم مزاج کی خاتون ہے، وہ بھی انسان ہے، اور بالکل اپوزٹ سیکس ہے. وہ مرد ہے، وہ ہارڈ ہے، وہ نازک سی ہے، لیکن ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مناسب ہیں، سوٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں زوج. اس سے سکون حاصل ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ جب یہ نعمت ہے تو اللہ نے بے شمار دی ہیں، جس کا پیچھے ذکر کیا میں نے. لیکن یہ ایسی زبردست نعمت ہے جس سے انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تکمیل ہو جاتی ہے. بندے کے پاس پیسہ ہو، بڑا ہو جائے، خوبصورت بھی ہو، اور جناب کیا کہتے ہیں کوٹھیاں بھی ہوں، کاریں بھی، سب کچھ ہو، بیوی نہ ہو. کیا کہتے ہیں اس کو پنجابی کی کہنا ہے؟ شودا ہے بیچارہ. یہی کہتے ہیں نا. تو یہ حالت ہوتی ہے. تو زوج اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ساری نعمتوں کے تکمیل جو ہے
وہ اس بیوی سے ہوتی ہے انسان کی. یہ حقیقت ہے. بندے کو آج سب کچھ ہو، بیوی نہ ہو، بندہ کہتے ہیں نہیں، زندگی میں سکون نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. پھر اس جملے سے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ذرا تھوڑا سا سوچیے کہ حضرت حوا کو، ہماری اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا. حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو دائیں کی پسلی کی ہڈی ہے، اس پسلی کی ہڈی کے اوپر والا حصہ جو ہے، جو ٹیڑھا ہے، ذرا تھوڑا سا یوں آ کے نا یوں ہو جاتا ہے، تو یہ جو اوپر والا حصہ ہے اس سے اماں حوا کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. تو اماں حوا کو پیدا کیا. آدم کی جو پسلی کی ہڈی ہے، اس ہڈی کے اوپر والا حصہ جو ٹیڑھا ہوتا ہے، وہاں سے اماں حوا کو پیدا کیا. تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ عورت کو جب مرد سے پیدا کیا ہے اور اس کی اس ہڈی سے جو اس کے سینے کی ہے، دل کے قریب ہے، سمجھ رہے ہیں نا، دل کے قریب بھی ہے اور سینے کی ہے، تو اس میں بھی بڑی لطافت ہے. اگر آپ ذرا اس کو اور غور کریں تو سینے کی ہڈی ہے، دل کے قریب ہے اور اوپر والا حصہ ہے. تو یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا قربت کا رشتہ رکھا ہے. بڑا نازک بھی ہے، اس لیے کہ ہڈی کے اوپر والا حصہ نازک بھی ہوتا ہے، نازک بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ قربت والا رشتہ ہے. تو اس نزاکت کو سامنے رکھ کے اس رشتے کو جو قربت والا ہے قائم کرنا ہے. نزاکت کو سامنے رکھ کے اپنے جیسا عورت کو نہیں سمجھنا. وہ نرم و نازک ہے، اور نوجوان یہ ہارڈ ہے، بڑی بڑی جسمانی تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے، مگر عورت نہیں کرتی. تو یہ جو تعلق ہے یہ قربت کا تعلق ہے. پھر اماں حوا کو اس ٹیڑھی ہڈی سے جو پیدا کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، جیسے حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کی اس ہڈی سے پیدا کی ہے جو سینے کی ہے، اور اس کے اوپر والے حصے سے، اور اوپر والا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کسی آدمی کو جو اپنی بیوی سے ذرا شکایتیں کر رہا تھا بیوی کی، تو آپ نے فرمایا پھر اس کو طلاق دے دو. تو کہتا ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر رہو اس کے ساتھ، پھر برداشت کرو. یعنی آدمی غصہ بھی کرتا ہے اور چاہتا بھی ہے، اور جب غصہ کرتا ہے تو کہتا ہے جی میں اس کو ٹھیک کر کے رکھ دوں گا، لیکن دین منع کرتا ہے تم ٹھیک نہ کرو، تم نہ کرو، تم ایسا کرو طلاق دے دو. کہتے ہیں نہیں. بندہ کہتا ہے آپ نے فرمایا طلاق دو، کہتے ہیں انی احبھا، اللہ کے رسول میں تو اس سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر برداشت کرو، گزارا کرنا ہے نا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ ٹیڑھی ہڈی اگر اس کو تم ذرا ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹیڑھی ہڈی ٹوٹ جائے گی. اور ٹوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ تم بھی ٹیڑھی کو اگر اس ہڈی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے کہ بیوی کے مزاج کو میں ویسا ہی بنا لوں جیسے میں چاہتا ہوں، یہ جو فلسفہ ہے یہ سارا غلط ہے. آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ سوچ کے کوئی قدم اٹھایا تو یاد رکھنا تم اس ہڈی کو توڑ بیٹھو گے، اور توڑنے کا مطلب یہ کہ تم اس کو طلاق دے بیٹھو گے. پھر تو اس لیے اس نرم و نازک رشتے کی قدر کرنی چاہیے. بیٹیاں سب کی ہوتی ہیں، بہنیں بھی سب کی ہوتی ہیں. اس لیے آدمی جب شادی کرتا ہے تو یہ نہ سوچے ہندوؤں کی طرح کہ میں بڑا فاتح بن کے یہاں سے نکل رہا ہوں، ان کی بیٹی کی ڈولی لے کے میں اپنے گھر جا رہا ہوں. پھر پٹاخے چلتے ہیں، فائرنگ ہوتی ہے،
باور کرایا جاتا ہے جی ہم بڑا فتح کر کے جا رہے ہیں، بہت بڑا قلعہ. یہ ہندوؤں کا مزاج ہے، حقیقت ہے. سوچئے اس کا اثر کیا ہوگا، کیا سوچیں گے لڑکی کے والدین کہ لڑکی کو پالنا، اس کا بیاہ کرنا، اور رزلٹ یہ نکلے کہ ہمارے ساتھ آنے والا بجائے اس کہ ہماری عزت کرے، ہماری قدر کرے، وہ تو ہماری بے عزتی کر رہا ہے. تو کوئی آئندہ بچی کو چاہے گا؟ کوئی چاہے گا کہ میری بیٹی ہو؟ یہ پرانے کانسیپٹ تھے جو نبی علیہ السلام کی آنے کے بعد یہ ظاہر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے، وہ کہتے جی ہم تو اپنی بچی کو جو ہی پیدا ہوتی تھی اتنی آر آتی تھی، اتنی شرم آتی تھی، اور یہی سوچ کے کہ یہ پالیں گے، بڑی ہوگی، پھر آئے گا آنے والا اور لے جائے گا، ہماری ناک کاٹ کر کے رکھ دے گا، یہ ہمارا داماد ہے کوئی. تو اس سے پہلے کہ یہ نوبت آئے ہم بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے کئی واقعات سنے اور آپ کو سنائے گئے. ان سخت دل لوگوں نے آ کے سنائے جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ گاڑا تھا اور اللہ کے رسول رو رہے تھے. تو اس لیے یہ سلوک جو ہے نا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر یہ بھی سوچیں کہ انسان ڈولی لے کے گھر تو جا رہا ہے اور یہ سلوک کر رہا ہے. ایک لڑکی لا رہا ہے نا، کل کو اس کو پتا ہے میں اپنے گھر سے کتنی لڑکیاں روانہ کروں گا. آج تو اکڑ رہا ہے، کل اگر اس کو اللہ تعالیٰ 4-5 بچیاں دے دیتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ چیزیں درست نہیں ہیں. ہمارا دین ان چیزوں کو درست نہیں کہتا. یہ نرم و نازک رشتہ ہے، بڑا مقدس رشتہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سکون کے لیے، ہمارے اطمینان کے لیے ہم سے ملتی جلتی ایک مخلوق پیدا کر دی جو انسان ہے، جو میری بات سمجھتی ہے، جو ویسی بات کرتی ہے، جس کا جسم بھی ویسا ہے اور انتہائی مناسب جسم بنا اللہ تعالیٰ نے. اگر خدا نخواستہ میری بیوی کو بکری ہوتی، جانور ہوتا، تو بتائیے اس میں مجھے کیا سکون ملتا؟ سوچنے کی بات ہے. یہ نعمت کی تکمیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جتنی بھی نعمتیں دے رکھی ہیں، اس کی اینڈ میں جا کے انسان، اب دیکھیں نا آپ جوان ہیں نا، آپ کی ایک بڑی زبردست اس وقت خواہش ہوگی ایک اچھی سی بیوی مل جائے. حقیقت ہے. اس موقع پہ آپ کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ میرے پاس پیسہ ہو، میرے پاس کار ہو، کوٹھی ہو، میرا بزنس ہو. نہیں، سب نعمتیں ہیں آپ کے پاس، جوش ہے، جذبہ ہے، سب کام کر سکتے ہیں، آپ کو اعتماد ہے. لیکن اس میں جو خلا باقی رہتا ہے وہ یہی کہ بیوی نہیں ہے. جب یہ بیوی ملتی ہے تو پھر انسان کی سوچ میں ٹھہراؤ سا آ جاتا ہے، ٹھہراؤ سا. اس کو کہتے ہیں سکون. یہ ٹھہراؤ بیوی کے ساتھ ہی ملتا ہے. پھر ایک اور بڑی اہم بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کا آغاز میاں بیوی سے کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیا میں علم الانسان جو پڑھایا جا رہا ہے، اینتھروپولوجی، اس میں تو اسی طرح کے کانسیپٹس ہیں کہ ہم انسان پتھروں کے دور میں رہتے تھے، ہمیں کوئی سمجھ نہیں تھی، جسم پہ کپڑے نہیں پہنتے تھے، جانوروں کی طرح رہتے تھے اور غاروں میں رہتے تھے اور وحشی قسم کے لوگ تھے. ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے، ہمیں ماضی ہمارا یوں سکھایا جاتا ہے. جبکہ آپ دیکھیں تو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء، چیزوں کا علم دیا، پھر اس کے بعد بیوی دی، اور ان دونوں کو بڑے خوبصورت ماحول میں رکھا جو جنت کا ماحول ہے، اور دونوں نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں. جو ہی شیطان کا کہنا مانتے ہیں، درخت کا پھل کھاتے ہیں، تو وہ کپڑے جو ہی اترتے ہیں تو یہاں حیا جو ہے
اللہ فرماتے ہیں وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ نے وہ جنت کا لباس اتروا دیا، اور جو ہی ان کے وہ بے پردہ ہوئے اور جنت کے جو پتے پڑے ہوئے تھے ان کو اٹھا کے اپنی شرمگاہوں کو وہ چھپانے لگے۔ یہ ہے انسان کی نیچر، فطرت۔ وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ننگا رہتا ہو پتھروں کے دور میں؟ اور یہ قرآن ہمیں کیا دیتا ہے سبق، اور دنیا ہمیں کیا پڑھاتی ہے؟ صرف اس وقت جو ہماری حالت ہے اس پہ ہم مغرور ہو رہے ہیں کہ ہم شاید زندگی کے یا زمانے کے ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں کہ جہاں انسان اس سے بڑھ کر کوئی ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم سے پہلے ایسی ایسی قومیں آباد کی ہیں کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کے بعد کسی بھی علاقے میں ایسی ترقی یا ایسے لوگ، ایسے دماغ کبھی نہیں آئے۔ یہ تو قرآن مجید کہتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا آغاز جو ہے وہ کس سے ہوا ہے؟ میاں بیوی سے۔ اسکن انت و زوجک، دیکھا نا کہ علیحدہ رہنا ہے تو تم رہو اور تمہاری بیوی تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے، کوئی گرل فرینڈ نہیں رہ سکتی یا بوائے فرینڈ نہیں رہ سکتا۔ یہ پہلی بات ہے، پہلی بات۔ سکون اس سے ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ تو وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اب اس ٹیڑھی ہڈی کے بعد اوپر کا جو حصہ ہے جو بڑا نازک بھی ہے، ٹیڑھا بھی ہے، اسی کو ہم لیتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بات کہاں سے لی ہے؟ کیوں یہ منہ سے کہتے ہیں جملے کہ عورت ٹیڑھی ہڈی سے پیدا ہوئی ہے، یہ ٹیڑھی ہی رہے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ آپ کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ آپ نے اصل میں عورت کی نزاکت کا ذکر کیا ہے، نزاکت کا۔ وہ نازک مزاج کی عورت ہے، اور اس کی نزاکت کو سامنے رکھ کے بندہ ہارڈ نہ ہو، اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئے۔ آپ کا مطلب یہ تھا۔ لیکن ہم نے یہ جملہ لیا ہے دوسروں سے، جو ہر وقت عورت کو متون کرتے رہتے ہیں کہ عورت ہی ہے جو ہمیں جنت سے نکالنے کا سبب بنی، اور پھر یہ بھی کہ یہ ٹیڑھی ہے، یہ ٹیڑھی رہے گی، اس کو سیدھا کرنا ہو تو بس سیدھا کرنے کا یہی طریقہ ہے، اس کو مارو۔ یہ بات نہیں ہے۔ ورنہ ذرا تھوڑا سا ہمیں بھی سوچنا چاہیے، یہ ٹیڑھی ہڈی مرد کی تھی نا، عورت کی تو نہیں ہے نا، مرد کی تھی نا۔ یعنی ہماری اس ٹیڑھی ہڈی سے اس کو پیدا کیا ہے نا، سوچنے کی بات ہے نا۔ تو یعنی ہم جو دوسرے کو الزام دے رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پھر آگے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا، اور اس نے پھیلا دیے ان دونوں سے، رجالن مرد، کثیرن بہت سے، وَنِسَاءَ اور عورتیں بہت سی۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ان دونوں میاں بیوی سے بہت سے مرد بھی نکالے، پیدا کیے، عورتیں بھی پیدا کیں، اور اس طرح مرد عورت پھیلا دیے، اور پھیلتے چلے جا رہے ہیں، آئے دن پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ جو بے آباد علاقے ہیں وہ آباد ہو رہے ہیں، شہر کے شہر بنتے جا رہے ہیں، آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ ہے بث منہما۔ یہ بث کا جو لفظ ہے، بث منہما، یہ اس کو اگر غور کریں تو ہماری انسانوں کی جو اس وقت پلاننگ ہے کہ کسی طرح انسانوں کی آبادی کو کم کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان دونوں میاں بیوی سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کر کے پھیلا دیا ہے، اور یہ پھیلیں گے۔ آپ دیکھیں جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک، یہ اس طرح اس کو یوں سمجھیے کہ آدم اکیلے تھے، ان سے ان کی بیوی پیدا ہوئی، پھر ان دو سے 4 اور بچے پیدا ہوئے، پھر ان کے بعد اور، پھر ان کے بعد اور، پھر ان کے بعد اور، یہ کرتے 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 جو اس وقت صورتحال ہے اس کو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے عرصے کے بعد اتنی بڑی تعداد کے ہو گئے ہیں۔
فوتگیاں کم ہو رہی ہیں، پیدائشیں زیادہ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بث منہما کا یہ مطلب ہے۔ پھر یہ ہے کہ بث منہما، یہ بھی قابل غور ہے کہ جو ڈارون کی تھیوری ہے کہ ہم کس کی اولاد ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، اس نفس کو اللہ نے خود بنایا، جو اس پوری کائنات کو بنا رہا ہے، بنایا جس نے، اور اس کے اندر بے شمار چیزیں بنائی ہیں، وہ انسان کو بھی بنا سکتا ہے۔ اور انسان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِكُمْ، آسمان اور زمین کی پیدائش جو تھی، اس کی تخلیق جو تھی، ان دونوں کی، وہ تمہاری تخلیق سے کہیں بڑی ہے۔ تم تو معمولی شے ہو، تمہیں میں نے پیدا کیا اور تم اتنے اکڑ گئے ہو کہ ہماری عقل ہے، ہم سمجھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم کب پیدا ہوئے، کئی ملین سال پہلے ہمارا ایک جرم جو ہے نا وہ پانی کی سطح پر ابھرا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے مختلف شکلیں اختیار کیں، پھر وہ بندر بن گیا، اور بندر سے بنتے بنتے آہستہ آہستہ انسان کھڑا ہو گیا۔ اور بھائی سیدھی سی بات ہے، مانو اس کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مانو۔ یہ ساری فلسفی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے اور کچھ نہیں، پیچھے اس کے یہی بات ہے اور کچھ نہیں۔ ساری بحثیں کر لیں، پیچھے یہی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اور نہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مانتے ہیں۔ تو اس لیے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اماں حوا پیدا کی، ٹھیک ہے؟ آدم کو اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے پیدا کیا، یہ ایک تخلیق ہے۔ پھر آدم سے اماں حوا کو پیدا کی، یہ دوسری قسم کی تخلیق ہے۔ پھر اسی طرح تیسری تخلیق کون سی ہے؟ میاں بیوی سے اولاد پیدا کی، یہ تیسری تخلیق ہے۔ اور ایک چوتھی بھی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے بغیر باپ کے۔ تو چار قسم کی تخلیق ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس طرح انسانوں کو پیدا کر چکا ہے۔ لیکن اگر ان سب میں دیکھیں آپ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک پہلا کام اللہ تعالیٰ کے تخلیق کا، پھر اس کے بعد جو چیز وجود میں آ چکی ہے، یعنی حضرت آدم، ان سے پھر اللہ تعالیٰ نے اماں حوا پیدا کر دی، پھر ان کو میاں بیوی بنا کے ان سے عام انسان پیدا کیے۔ وہاں آدم ہیں لیکن آدم سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی ماں ہیں، باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح کی تخلیق جو ہے یہ چار قسم کی ہمیں ملتی ہے کہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اللہ سے وہ جو تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کے واسطے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ انسان ہو تم، ایک دوسرے کے بھائی ہو، یعنی آدم کی اولاد ہو، تم ایک دوسرے سے ہمدردی ہونی چاہیے، تمہیں ایک دوسرے کا خیال ہونا چاہیے۔ اس لیے جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اب وہ تمہیں ایک اور نصیحت بھی کر رہا ہے کہ تم ایک دوسرے سے اس کے واسطے سے سوال کرتے ہو۔ جب تمہیں ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کا نام لے کے تم دوسرے کو باور کراتے ہو، بھائی میں ضرورت مند ہوں، یا اللہ کا نام لے کے کہتے ہو کہ میں تمہاری یہ چیز واپس لوٹا دوں گا۔ یہ ایک دوسرے سے مانگنا ہماری ضرورت ہے، ہم ضرورت مند ہیں ایک دوسرے کے۔ میں اکیلا یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں خود اپنے کام خود کروں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کر سکوں۔ نہیں، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ جو ضرورت ہے اس کا دوسرا مطلب ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں۔ تو یہاں یہ سمجھایا کہ تمہیں جب ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے اور تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو تو اس موقع پر اللہ کو بیچ میں لے آتے ہو، اور اللہ کو بیچ میں لا کے اس کی بھی تعظیم کرتے ہو، اپنی بھی کروا رہے ہوتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بھی تعظیم کروا رہے ہوتے ہو۔ تو اس لیے اللہ کا نام جب استعمال کرتے ہو تو اللہ سے ڈرو بھی صحیح۔
دوسرا مطلب ہے کہ اللہ کے نام کو ایکسپلائٹ نہ کرو، اللہ سے ڈرو بھی صحیح۔ ہمارے بہت سے کام ہیں، یہ ناس جو ہے نا، انسان جو ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں نا، ان کے دلوں میں پھر خدا کا خوف آ جاتا ہے، اور پھر بہت سے کام ہیں ہم جب ایک دوسرے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بیچ میں اللہ کو ضرور لاتے ہیں، اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، بار بار کہتے ہیں ماشاء اللہ، انشاءاللہ، واللہ، سب کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، کچھ سیانے لوگ یہ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ ظاہر نہیں کرتے کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ اپنے عمل سے وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کہیں واللہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میرا تو یہ عقیدہ ہے، نا، وہ کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے عمل سے سب کچھ ثابت کر دیتے ہیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میرے پیچھے، اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے، اور وہ ہے مسلمان ہونے کا۔ تو یہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، والارحام رحم کی جمع ہے۔ رحم کس کو کہتے ہیں؟ وومب کو، جو عورت کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ وہاں پر ایک بچے کی تخلیق شروع ہو گئی۔ وہ بچہ جو ہی رحم مادر سے باہر آیا تو اب اس بچے کے بہت سے رشتہ دار بن جاتے ہیں۔ کوئی نانا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی چچا کا بیٹا ہے، کوئی خالہ کا بیٹا ہے، کوئی والد ہے، کوئی والدہ ہے، کوئی مقصد ہے کیا نام لیں آپ۔ تو یہ سب سبب کیا بنتا ہے؟ یہی رحم، رحم ہی سبب بنتا ہے۔ تو اس رحم کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں تمہارے رشتے قائم ہوتے ہیں۔ تو یہاں والارحام کا مطلب ہے کہ رشتوں کو کاٹنے سے بھی ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوڑا ہے آپس میں۔ ایسا نہ ہو کہ جب انسان تم بڑے ہو جاؤ، سمجھ آ جائے، تو اس کے بعد تم لڑائی لڑ کے ایک دوسرے سے ناراض ہو کے قطع تعلق ہی کر کے بیٹھ جاؤ کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں نہیں مانتا اس کو، نہ یہ میرے گھر آئے نہ میں اس کے گھر جاؤں گا، اور خبردار تم نے بھی نہیں جانا۔ بیوی کو بھی نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے انسان، یہ غلط بات ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ رحم جو ہے نا، رحم جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تو عرش کے نیچے وہ لٹک گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحم سے کہا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ جو تمہیں جوڑے میں اس کو جوڑوں گا، جو تمہیں کاٹے میں بھی اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کتنی اہم بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نصیحت تاکید کی ہے کہ ان اصل من قطعنی، کہ جو مجھ سے رشتہ داری کاٹنے کی کوشش کرتا ہے میں اس سے رشتہ داری جوڑنے کی کوشش کروں۔ یہ تاکید ہے۔ رشتہ داری معمولی چیز نہیں ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ اس کو کاٹنا نہیں ہے، اگر کاٹ دیا تو اللہ ناراض ہوگا۔ اس لیے تو اللہ فرما رہا ہے واتقوا اللہ واتقوا الارحام، اللہ سے ڈرو اور رشتہ داری کاٹنے سے ڈرو۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم خود مکہ میں جب دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو مکی لوگ جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ بھی آپ کو بڑا تنگ کرتے ہیں، بائیکاٹ کیا ہوا ہے آپ کا، سوشل بائیکاٹ، بڑے بے رحم بنے ہوئے ہیں۔ صرف ایک ایسا نظریہ جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کو دینے کی کوشش کی، جس پر ان کا یہ رد عمل تھا کہ رشتہ داری تک کو انہوں نے کاٹ کے رکھ دیا، نہیں خیال کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے ہیں دیکھو فَإِنَّ لَكُمْ رَحِمًا، تمہارا میرے ساتھ ایک رشتہ ہے، اس رشتے کا تو خیال کرو۔ لیکن سنو، میں کہتا ہوں سَأَبُلُّهَا بِبِلَالِهَا، میں کوشش کروں گا کہ میں اس رشتے کو تر و تازہ رکھوں، تر کرتا رہوں، اس پہ محبت کی پھوار جو ہے نا وہ پڑتی رہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم بالکل ہی کاٹ کے ایک دوسرے کو رکھ دیں، ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار ہی نہ ہوں۔
تمہارے اگر کوئی بیمار ہوں گے تو میں آ کے عیادت کروں گا، خواہ اس نے اچھی حالت میں، صحت کی حالت میں میرے ساتھ دشمنی کی ہو، مجھے پتھر مارے ہوں، میرے راستے میں کانٹے بچھائے ہوں، میں پھر بھی اس کی، اگر بیمار ہے تو رشتہ داری کا تعلق یہی ہے کہ میں جا کے اس کی عیادت کروں، اس کا حال پوچھوں۔ سَأَبُلُّهَا بِبِلَالِهَا، تو یہ کس طرح اس کو تر رکھا جا سکتا ہے؟ تحفے دے دے کے، بندہ تحفے دے دے، تحائف بھیج دے، بیمار ہو تو جا کے عیادت کر لے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ راستے میں الیک سلیک کر لے، کم از کم اتنا ہی ہو جائے۔ ہم تو پیک پہ چلے جاتے ہیں نا، الیک سلیک ہی نہیں کرنی، سب ختم، نہ تحفے تحائف۔ بیمار ہوا ہے تو کوئی ضرورت نہیں جانے کی، مرتا ہے مر جائے۔ اور اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ اپنا قریبی مرتا ہے اس کے جنازے میں بھی نہیں جاتے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ طریقہ سمجھایا کہ اس رشتہ داری کو تر رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے وہ مخالفت کریں، تمہیں گالیاں دیں، تمہارے حقوق چھین لیں، کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم چلتے چلتے الیک سلیک تو کر لو۔ وہ بیمار ہے تو اس کا حال جا کے پوچھ لو، یا اس کے دل کو مزید نرم کرنا ہے، جو اس کے دل کے اندر غصہ ہے اس غصے کو دور کرنا ہے تو ذرا تحفے بھیج دو، کافی ہے۔ دیکھیے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ تو واتقوا الارحام، رشتہ داری کو کاٹنے سے بھی ڈرو، جوڑنی ہے۔ اور رشتہ دار جو ہیں وہ والدین کی طرف سے جو قریب ترین لوگ ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں۔ والدین کی طرف سے بہن بھائی ہیں، پھر والدین کے اپنے بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اگر والدین کے اپنے بہن بھائی نہیں ہیں تو ان کی اولادیں ہیں، اگر اپنے سگے بھائی نہیں ہیں تو ان کی اولادیں ہیں۔ یہ قریب قریب رشتہ دار ہیں۔ پہلے اپنوں کو دیکھیے، اپنے بہن بھائیوں کو، پھر اپنے والدین کو، والدین اور بہن بھائی ایک ہی ہیں۔ پھر اس کے بعد والدین اگر نہیں ہیں تو بہن بھائی ہیں تو بہن بھائیوں کی اولاد ہے، ان کو دیکھیے، اور اگر وہ نہیں ہیں تو والدین کے جو بہن بھائی ہیں ان کو دیکھیے، اور وہ نہیں ہیں تو ان کی اولادوں کو دیکھیے۔ یہ رشتے ہیں، اس طرح سٹیپ وائز ہم نے چلنا ہے۔ جو قریبی ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، جو دور کا ہے اس کا خیال کریں، یہ زیادتی ہے۔ میرے مقصد یہ ہے کہ اگر میرا بھائی بیمار ہے، میں اس سے ناراض ہوں، میں نے اس سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، میں اس کو تو نہ پوچھوں، اور جو میری خالہ ہے اس کے بھانجے کا بھتیجا ہے اس کو میں جا کے پوچھوں، یہ عجیب سی بات ہے، یہ طریقے درست نہیں ہیں۔ تو واتقوا الارحام، اور ڈرو تم رشتہ داری کاٹنے سے یا قطع رحمی کرنے سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان علیکم، ہے تم پر، رقیبا، نگران۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے اللہ کی طرف سے کہ رشتوں کو اگر تم نے کاٹا تو یہ مت سمجھنا کہ میں تم پر چیک نہیں لگا رہا یا میں تمہیں چیک نہیں کر رہا، میں تمہاری پوری نگرانی کر رہا ہوں۔ بس اتنا یاد رکھنا، پوری نگرانی کر رہا ہوں۔ یہ بڑا جملہ ہے، ڈرا دینے والا ہے۔ یعنی انسان اگر اتنا ہی سوچ لے نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری نگرانی کر رہا ہے، تو بندہ ڈر جائے۔ اور یہی تو ہے، اسی کو تو احسان کہتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ وہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ نگرانی کا جو احساس ہے یا خیال ہے، یہ غالب ہو تو پھر انسان کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور کبھی بھی رشتوں کو کاٹ نہیں سکتا۔ وَآتُوا الْيَتَامَى، اور دو یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا، اور نہ تم تبدیل کرو، الخبیثہ، ناپاک کو، بالطیب، پاک سے، ولا، اور نہ، تأکلوا، تم کھاؤ، اموالہم، مال ان کے، الی اموالکم، طرف اپنے مالوں کے ملا کر، انہو، یقیناً وہ، کانا ہے،
حوبن گناہ کبیرہ بہت بڑا۔ اب حقوق العباد کی بات کی ہے کہ بندوں کے حقوق ہیں کچھ، اور حقوق العباد بہت سے ہیں، ان میں ایک بڑا نرم و نازک حق جو ہے وہ یتیم کا ہے، اور یتیم کے بارے میں قرآن مجید نے بھی ہم مسلمانوں کو بڑی تاکید کی ہے کہ اس کا پورا خیال کرنا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور مثالیں دے دے کے سمجھایا کہ تم خود غور کرو، اگر تمہارے بچے چھوٹے ہوں، تم مر جاؤ تو تمہارا کیا خیال ہوگا، تمہارا کیا سوچو گے تم، اور تمہارے بچے بعد میں کیا کچھ سوچیں گے۔ نہیں اسی طرح دوسروں کے بچوں کے بارے میں بھی سوچو۔ اور یتیم کہتے ہیں کس کو؟ جو نابالغ ہو اور اس کا والد فوت ہو جائے، نابالغ کو یتیم کہتے ہیں، لیکن یہی نابالغ جب بالغ ہو جائے گا تو اب یتیم نہیں ہوگا۔ تو یہ یتیم لڑکے بھی ہوتے ہیں، یتیم لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے بڑے حقوق ہیں، اور بڑے مسلمانوں پر بڑے فرائض ہیں۔ سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اس بچے کی طرف دیکھ کے انسان بڑے پیار اور محبت کی نظر اس پہ ڈالے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ چھوٹا ہے تو اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرے، اور اس کو تسلی آمیز جملے کہے، لفظ کہے، تاکہ اس کو ایک باپ کی شفقت کا احساس ہو جائے کہ واقعی باپ ایسے ہوتے ہیں، میرا باپ تو نہیں ہے مگر اس نے میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے مجھ سے شفقت کی ہے، یہ کوئی اچھا انسان ہے۔ اس کا دل جو ہے نا ذرا تھوڑا سا لبھایا جائے، بچہ ہے۔ تو ایسے یتیم جو تھے، ظاہر ہے مسلمان پیچھے ہم نے پڑھا ہے، جہاد کر رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو ان کا بھی کچھ سنبھالنا، کیا کیا جائے؟ تو ایسے یتیم بچوں کے کوئی لوگ سرپرست بن جاتے تھے والنٹیریلی، کہ ہم ان کے سرپرست بنتے ہیں، ہم ان کو اپنے گھر میں رکھیں گے، ہم ان کو پالیں گے، بڑا کریں گے، ان کی تعلیم اور تربیت کریں گے، اور اس طرح یہ جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے ان کو اپنی جگہ پر بھیج دیں گے کہ اب آزادی سے رہیں۔ کیونکہ اس کا والد نہیں ہے تو دین تاکید کر رہا ہے، تو لہٰذا میں اس ذمہ داری کو سنبھالتا ہوں، اس بہت بڑے ثواب کو کمانے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ بڑا اچھا جذبہ ہے جو مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے، انا وکافل الیتیم ہاکذا یوم القیامہ، میں اور یتیم کے سرپرستی کرنے والا کل قیامت کو یوں ہوں گے۔ آپ نے پہلے شہادت کی انگلی اٹھائی، پھر یہ دوسری، اور ان کو یوں کیا، یعنی ہم اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ جذبے تھے، انہی جذبوں میں ایک چیز تھوڑی سی یہ آ گئی کہ کوئی یتیم بچی ہے، باپ اس کا فوت ہو گیا، بہت سا ترکہ چھوڑ گیا، یتیم بچی اس کی مالک ہے۔ اب جو سرپرست ہے وہ اس یتیم بچی کو اپنی نگرانی میں لیتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کو یہ خیال آتا ہے کہ جوان ہوگی تو میں اس سے شادی کر لوں گا، پھر تھوڑا سا یہ بھی خیال آتا ہے یہ تو امیر زادی ہے، اس کے پاس تو بڑا سرمایہ ہے، تو میں اس کو حق المہر نہیں دوں گا، کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، میں نے اگر پیسہ دے بھی دیا تو یہ کیا کرے گی، آٹے میں نمک کے برابر۔ تو یہ بندے اس طرح کی کو ہلکی پھلکی سوچ آتی تھی اور آنے لگی۔ تو ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بڑی اہم، یہ نرم و نازک سوچ جو ہے یہ بڑی ہارڈ بھی بن سکتی ہے اور کل کو ظلم کا ایک سبب بھی بن سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سوچ کو بھی درست کیا، اور جو یتیم بچے یا بچیاں ان کے رائٹس بھی بتا دیے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى، اور دو تم سرپرستوں کو، اللہ فرماتے ہیں وہ سرپرستوں تم دو، الیتامى، یتیموں کو، یتیم کی جمع کیا ہے؟ یتامى، یتیم بچہ ہو یا بچی ہو، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ بچیاں، یعنی سرپرست جس یتیم بچی کی پرورش کر رہا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ اب بالغ ہوگی تو میں اس سے شادی کر لوں گا، اور شادی کرنے کے بعد کیا ضرورت ہے اس کو حق المہر دینے کی، اس کے پاس تو پہلے ہی بڑا سرمایہ ہے،
تو اللہ فرماتے ہیں نا وآتوا الیتامی اموالہم، پہلا کام تو یہ کرو کہ یتیم بچوں کے جو پیسے ہیں، مال ہیں، جن کی سرپرستی تم کر رہے ہو اور مال بھی تمہارے پاس ہے، یہ یتیم جب بھی بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں تو سمجھدار ہو جائیں تو تم ان کے مال ان کو واپس کر دو. پہلی بات یہ. اور دوسرا یہ کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ تم تبدیل کرو ناپاک کو پاک سے. ناپاک سے مراد کیا ہے اور پاک سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کا جو نفیس اور اچھا مال تھا وہ اپنے پاس رکھ لو، اور اس کے مقابلے میں گھٹیا یا کم قیمت والا مال جو ہے وہ اس کو دے دو. یہ کام نہیں کرنا. مثلا اس کا والد چھوڑ گیا کوئی دو ایکڑ کا پلاٹ، ٹھیک ہے، اس کے پاس بھی 2 ایکڑ کا پلاٹ ہے. ہوا یوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوا یوں کہ یہ پلاٹ جو یتیم بچی کا والد چھوڑ گیا تھا، اس کے اوپر سڑک بن گئی، اور اس کا پلاٹ بالکل دیہات کے اندر ہے، یہاں کوئی چاروں طرف کوئی سڑک ہی نہیں ہے. اس کی ویلیو بڑھ گئی، اس کی ویلیو کم ہو گئی. اب یہ کہ نہیں تمہارا باپ 2 ایکڑ زمین چھوڑ گیا تھا، وہ 2 ایکڑ زمین میں تمہارے نام کرا دی ہے، اور یہ پلاٹ اس نے اپنے لیے رکھ لیا. یہ اس طرح کی سوچیں جب آتی ہیں نا تو کام خراب ہوتا ہے. تو بہت سے کام ہوتے ہیں ایسے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان یہ بددیانتی کر رہا ہے. جو اچھا مال تھا وہ اس نے اپنے پاس رکھ لیا، جو ردی تھا اس کو اٹھا کے دے دیا. جب وہ بالغ ہوا کہا یہ لے جاؤ، تمہارا باپ یہ چھوڑ گیا تھا. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے اور بددیانتی ہے. ایسے ظلم اور زیادتی سے طیب جو ہے وہ پاک نہیں ہو جاتا، وہ حرام ہو جاتا ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ میں طیب مال کسی کا اپنے پاس رکھ لوں اور اس کے بجائے اس کو گھٹیا مال دے دوں اور کہوں کیا ہوا. نہیں، یہ جو نیت کی خرابی کی وجہ سے اس کا طیب مال میں نے اپنے پاس رکھا ہے، وہ مال اب میرے لیے حرام ہو گیا. یہ ایک اصول ہے فقہاء کرام کا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور نہ تم کھاؤ مال ان کے إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، طرف اپنے مالوں کے ملا کر. یعنی یتیم بچی کو یا بچے کو اپنے گھر تم لائے ہو اور اس کو کھلا رہے ہو. ہانڈی پکتی ہے تمہاری اس یتیم بچے کے آنے سے پہلے، یتیم بچی کے آنے سے پہلے تمہاری ہانڈی پکتی تھی 100 روپے کی، اور اس میں تم 10 بندے کھانے کھا لیتے تھے. ایک بچے کے اضافے سے تم نے کہا جی اس کا خرچہ جو ہے وہ شاید ہم تھوڑا سا 25 روپے رکھ لیں پر کھانا، جبکہ 100 سے 10 بندے کھا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ 10 روپے ہونے چاہیے. تم 25 جو رکھ رہے ہو، اس کا مطلب 15 روپے تم اب اس کے مال کو اپنے مال میں ملا کے کھا رہے ہو. اس کی اجازت نہیں ہے. اگر خدا خوفی ہے تمہیں تو پھر یوں کر لو، اس کی ہانڈی الگ بنا لو، اپنی ہانڈی الگ بنا لو، پھر جو خرچہ اس پہ آتا ہے وہ کرے گا. لیکن جب اپنے ساتھ ملا کے کھا رہے ہو تو ظلم نہ کرو. خرچہ اس کا ہو 10 روپے اور تم کون ہے جی 25 روپے، یہ زیادتی ہے. اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ ہے بہت بڑا گناہ. کون کہتا ہے اس کو گناہ نہیں ہے؟ گناہ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو، یعنی سرپرستوں کو اللہ فرما رہے ہیں، یتیم کے سرپرست کو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ اللہ تقسطوا فی الیتامی، کہ تم نہ انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں میں. یعنی ہوتا یوں تھا کہ جب کوئی بچی جو صاحب حیثیت بھی ہوتی اور حسن و جمال کا بھی پیکر ہوتی تو بندہ کیا کرتا، اس کو اپنا سرپرست بنا لیتا اور اس کی پرورش کرتا، اور نیت یہ کر لیتا کہ یہ اب بالغ ہوگی تو میں اس سے شادی کر لوں گا، لیکن اس کو میں نے حق المہر نہیں دینا. اب اس کی اصلاح ہو رہی ہے، اس کی اصلاح ہو رہی ہے
کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم نہ انصاف کر سکو گے یتیم بچیوں کے بارے میں، یعنی تم نکاح تو کر لو مگر ان کو حق المہر نہ دو، یہ انصاف کرنا نہیں ہے، یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے، نیت تمہاری یہ ہو تو پھر ایسا کرو، ان سے نکاح نہ کرو، چھوڑو ان کو. تو پھر کیا کرو؟ فَانْكِحُوا، تو نکاح کر لو، ما جو طابہ پسند آئیں، لکم تمہیں، من النسائی عورتوں میں سے، مثنا دو دو، وثلاثا اور یا تین تین، ورباع یا چار چار. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو اللہ کہ نہ تعدلو تم عدل کرو گے، فواحدتاً تو ایک ہی سے، او یا ما ملکت جن کے مالک ہوئے، ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، ذالکا یہ ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ کہ نہ تعولو تم جھک جاؤ. تو اگر یتیم بچی سے انصاف کا تمہیں یہ ڈر ہو کہ میں اس سے انصاف نہیں کر سکوں گا، بلکہ میری نظر اس کے جمال پہ ہے، اس کی حیثیت پر ہے، اور میں نے اس کو حق المہر نہیں دینا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس کو چھوڑو، اس کا خیال ہی چھوڑو کہ میں اس سے نکاح کروں. پھر نکاح کرنا ہے تو پھر کسی اور عورت سے کر لو، اور جن سے نکاح کرنا ہے اس کے لیے پہلی بات یہ سمجھائی، ما طاب لکم، جو تمہیں پسند آئے. یہ پسندیدگی کیا ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرد عورت سے جب شادی کرتا ہے تو اس کے سامنے چار میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے، یا تو وہ خوبصورت ہو، سب سے ٹاپ پہ یہ ہوتی ہے، یا پھر وہ کون ہو، حسب نسب والی ہو، اونچے خاندان کی ہو، یا پھر تیسرا کیا ہے، مالدار ہو، اور چوتھی کیا ہے، دیندار ہو. چار چیزیں ہوتی ہیں، ان چاروں میں سے کوئی ایک، ہر ایک کا بندہ اپنی اپنی چوائس کے مطابق لڑکی کو پسند کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے، مجھے پسند آئی ہے، بس میں نے اس سے شادی کرنی ہے. تو یہ ما طاب لکم میں یہ چاروں چیزیں آتی ہیں، مگر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان چاروں چیزوں میں سب سے اہم اور بہتر چیز جو بتائی ہے وہ کیا ہے؟ دین. فاظفر بذات الدین تربت یداک، اور دیندار عورت سے شادی کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی اللہ تمہیں سمجھ دے. تو یہ سمجھداری اسی چیز کا نام ہے کہ انسان دیندار عورت سے شادی کرے. پھر ما طاب لکم میں طاب کا مطلب جو خوش کر دے. تو یہاں ایک تھوڑی سی گنجائش نبی علیہ السلام یہ نکالی کہ جس سے شادی کرنی ہے اس کو ذرا دیکھ بھی لو. دیکھنا کیسے ہے؟ یعنی اس کے چلتے وجود کو دیکھ لو، کیسی چلتی ہے، ٹھیک ہے، پتہ چل جاتا ہے پردے کے اندر بھی کتنا قد ہے، کتنی کیسی ہے، سمارٹ ہے، موٹی ہے، کیسی ہے، وہ بندے کو سمجھ آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ گھر جا کے اس کا چہرہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. بس چہرہ بھی دیکھ لے، اس طرح اس کے وجود کو بھی دیکھ لے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کو دل کو پسند آ جائے گی کہ بھئی یہ ٹھیک ہے. یہ ہے ما طاب لکم. تو نکاح بندہ اسی سے کرتا ہے نا، جو پسند نہ آئے اس سے کوئی نکاح کرتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے. تو ما طاب لکم من النساء، یہ سب مستحب کام ہے جو میں بتا رہا ہوں. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انتخاب سے پہلے یہ چیزیں خود بھی بتائی ہیں کہ آپ ایسا کر لیں، ذرا دیکھ لیں اس کو، کوئی معیوب بات نہیں ہے. اور لڑکی والے بھی اپنی بچی کو اگر دکھا دیں تو کوئی معیوب بات نہیں ہے. بچی بھی اگر خود سمجھدار ہے تو وہ دکھا دیتی ہے، ٹھیک ہے جی دیکھ لیں آپ. لیکن دیکھنے کے بعد یہ نہ ہو، آج کل تو کہتے ہیں جی تصویر بھیج دیں، پھر پسند آتا ہے، تھوڑی دیر کوئی اور آتا ہے وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ خوبصورت تو وہ ہے، بندہ کہتا ہے اچھا وہ دکھائیں، پھر اس کی تصویر منگواتا ہے. تو یہ سلیکشن کا یہ طریقہ غلط ہے. ایک جگہ بات چلائی ہے تو دین یہ کہتا ہے اس بات کو یا تو اینڈ پہ لے جاؤ، ہاں کرو یا نہ کر دو، بس انتظار نہ کرو. اور یہ کام بھی نہ کرو کہ ادھر دیکھ لیتے ہیں پھر ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں، دو چار دیکھ لیتے ہیں، پھر ان کے بعد آپس میں بیٹھیں گے مشورے کریں گے کہ بھئی کون سی کس سے کریں. یہ کوئی منڈی لگی ہوئی ہے یا عورتوں کا یہ مقام ہے؟ ہماری بچی کے ساتھ کوئی ایسا کر لے تو ہمیں کیسا محسوس ہو؟
سوچنے کی بات ہے نا. تو طریقہ یہی ہے، پہلے ایک کو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، دل کرتا ہے تو موسٹ ویلکم، نہیں کرتا تو آپ کہہ دیجئے کہ نہیں جی، پھر کسی اور جگہ جائیے. اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ایک کی بات ہو رہی ہو تو کسی دوسرے بھائی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بھی بیچ میں آ جائے. بولی مارنا یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں، یہ منع کیا ہے، اس سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ لڑکی والوں کو پریشان کیا جاتا ہے کہ وہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، اب کیا کریں ہم، بچی خود فیصلہ نہیں کر پاتی. اس لیے یہ چیزیں بیچ میں نہیں آئیں. ایک آپ فرماتے ہیں جب ایک نے ہاتھ مانگنے کی کوشش کی ہے تو ابھی دوسرا مت جائے جب تک کہ وہ نہ کر دیں یا ان کی ہاں نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس کو احترام دیا ہے، احترام دیا ہے. ہم نے اس کو بالکل ایسے سمجھ لیا جیسے کوئی بزنس ہے، کوئی شے خرید رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں، جو بیچ میں کوئی اور آتا ہے بولی مار دے تو اس کا حق ہے. نہ، یہاں حق نہیں ہے، یہ منع کیا آپ نے. تو بہرحال کتنی سے کرنا ہے اس کی گنجائش بھی اللہ تعالی نے رکھی ہے کہ مثنا، دو سے بھی کر سکتے ہو. وثلاثا، وا کا مطلب یہاں ہے یا ثلاثا تین سے، یا رباع چار سے. مزید جتنی تمہاری ہمت ہے، طاقت ہے، جسمانی ہمت اور قوت ہے، تو تمہیں گنجائش ہم چھوڑتے ہیں کہ ایک کے بعد تم دوسری سے بھی کر سکتے ہو. اور اگر 2 سے معاملہ حل نہیں ہوتا، تمہارے جذبات کنٹرول نہیں ہوتے، تو پھر تیسری سے بھی کر سکتے ہو، چوتھی سے بھی کر سکتے ہو، لیکن لمٹ بس 4 تک ہے، زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے، کیونکہ آدمی جو ہے نا بس انہی کے دائرے میں رہ کے اپنی لائف کو بڑا اچھا گزار سکتا ہے. اگر ایک سے ضرورت پوری نہیں ہوتی، بیمار ہے، تو دوسری کم از کم ہے. اگر دوسری بالفرض بیمار ہے یا حاملہ ہے یا مینسز میں ہے تو تیسری ہے. اور وہ بھی بالفرض خدا نہ کرے کچھ اور کسی تکلیف میں ہے تو پھر چوتھی ہے. بس اتنی گنجائش ہے، اس سے زیادہ کی نہیں. اس لیے 3-4 تک کی تو گنجائش عام مسلمانوں کے لیے شریعت نے رکھی ہے، مگر 4 سے زیادہ کی گنجائش صرف اور صرف اللہ کے رسول کو اجازت دی اللہ تعالیٰ نے. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ صرف آپ کے لیے اس گنجائش کو ہم نے چھوڑا ہے، ورنہ مومنوں کے لیے نہیں ہے. ان کے لیے 4 ہیں، زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے، تو یہ گنجائش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ ان تینوں کے ساتھ چاروں کے ساتھ حسن سلوک انسان کرے گا، ان کو بیویاں بنا کے رکھے، ان کا پورے حقوق پورے کرے، ان کا احترام کرے، ان کے کھانے پینے کا جو بھی فرض عائد ہوتے ہیں وہ انسان پورے کرے. تو یہ اپنی ہمت کے مطابق ہی ہے نا، کیا کر سکتا ہے انسان. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم ڈرو، یعنی ڈر کس چیز کا ہو کہ اللہ تعدلوا، کہ نہ تم عدل کرو گے، فواحدتاً، تو ایک ہی سے، او یا ما ملکت، جن کے مالک ہوئے، ایمانکم، دائیں ہاتھ تمہارے. یعنی اگر تمہیں یہ خیال ہو کہ میں ظلم کروں گا یا زیادتی کر لوں گا، ایک بیوی پہلے میرے پاس ہے، میں دوسری کے ساتھ شادی کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ ظلم ہو یا زیادتی ہو. اور یہ انسان خود فیل کرتا ہے کہ میرے جذبات اب ٹھنڈے ہیں، میں ویسا نہیں رہا جیسے پہلے تھا، لیکن اس کے باوجود ہی بندہ کہے نہیں جی میں نے کرنی ہے، تو یہ زیادتی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بس اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ حقوق کی عدم ادائیگی ہوتی ہے. اس میں بندہ حق ادا نہیں کر سکتا بیوی کا، اس کا اگر اس کو خدشہ ہو، یا پھر یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ تو ہے نہیں اتنا، ایک بیوی کو بمشکل سنبھال رہا ہوں، 4 بچے ساتھ ہیں، دوسری کو لے آؤں تو معاش کی اس کو فکر پڑ جائے گی کہ میں اور تگ و دو کروں گا تو بیمار نہ ہو جاؤں، اور اس عورت کی ذمہ داری لے رہا ہوں
تو میں نے کھلانا بھی ہے، پلانا بھی ہے، رہائش بھی دینی ہے، کل کو بچے ہو جائیں گے تو ان کو بھی سب کچھ کرنا ہے، تو انسان سوچ سمجھ کے یہ پلاننگ کرتا ہے نا. تو اگر وہاں کوئی خدشہ محسوس ہو کہ یار یہ کام نہیں چلے گا، پھر اسی طرح یہ ڈر ہو کہ میں ایک ہی کی طرف جھک جاؤں گا اور دوسری کو بس ایسی رکھ دوں گا لٹکا کے، نہ وہ متعلقہ اور نہ وہ شادی شدہ. اگر یہ بھی ڈر ہو کہ میں ایک کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور دوسری کا خیال ہی نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں بھی کیا ہے، یہ سارے ان خفتم میں آتی ہیں سب چیزیں. تو یہی ہے جس کو کہا گیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کرو گے، تو عدل جو ہے یہ سب چیزوں میں کرنا ہے سوائے دل کے. دل پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، دل ضرور ایک کی طرف جھکتا ہے، لیکن بس جھکنا وہ منع نہیں ہے، لیکن اتنا جھک جانا کہ دوسری بیوی بالکل نظر انداز ہو جائے، اس کے حقوق پورے نہ کیے جائیں، اس کے پاس جایا بھی نہ جائے، تو یہ کیا ہے، یہ عدل نہیں ہے. پھر جہاں تک دل کا معاملہ ہے وہ بندے کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. وہ اگر کسی کو زیادہ محبت کرتا ہے اور کسی سے کم، تو یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اپنے دل کو قائل کرے کہ اب اس سے بھی اتنی محبت کرو نا جتنی اس سے کرتے ہو، یہ بھی آخر بیوی ہے نا. یہ کیا ہے، تم زیادہ اس کو چاہتے ہو، اس کی طرف زیادہ تمہارا رجحان نہیں ہے نا، یہ بندے کے کنٹرول میں نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود فرماتے ہیں اللہم ھذا قسمی، اللہ یہ جتنی بیویاں ہیں ان سب کے درمیان میں نے جو تقسیم کر رکھی ہے وہ بالکل اسی طرح جیسے تو چاہتا ہے، سب کے حقوق ادا کر رہا ہوں، لیکن جہاں تک دل کا معاملہ ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ زیادہ جھکا ہوا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ کی طرف. نبی بھی اپنے دل پہ کنٹرول نہیں کر سکتا اس معاملے میں، ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ میلان کسی ایک طرف ہوتا ہے تو دل کو ہم قائل نہیں کر سکتے کہ بھائی نہیں، جتنی محبت اس بیوی سے کرتے ہو اتنی اس سے بھی کرو، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں اس کے حقوق پورے کرو، اس کے بھی کرو، ٹھیک ہے. او ما فواحدتن، پھر ایک سے ایک ہی سے شادی کر لو، کافی ہے. اگر یہ احساس ہو کہ ہم کیا نام ہے اس کا، اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکیں گے، تو فواحدتن، تو پھر ایک سے ہی کافی ہے. کیونکہ آپ فرماتے ہیں جو شخص شادی کرتا ہے دوسری یا تیسری اور ایک بیوی کی طرف جھک جاتا ہے اور دوسری کا کوئی خیال نہیں کرتا، اس کے حقوق پورے نہیں کرتا، آپ فرماتے ہیں یہ بندہ جب کل قیامت کو آئے گا، قبر سے اٹھے گا، تو اس کا آدھا دھڑ جانا وہ مفلوج ہوگا. دیکھا فالج زدہ بندے کو کیسے ہوتا ہے، وہ یوں جھکا ہوا، کنٹرول ہی نہیں ہوتا اس کا آدھا دھڑ، پتہ نہیں چلتا وہاں کیا ہو رہا ہے. تو یہ اس کی علامت ہوگی، سب میدان محشر میں کھڑے لوگ پہچان لیں گے کہ یہ بندہ وہ ہے جس کی 2 بیویاں تھیں، ایک کی طرف مائل تھا اور دوسرے کے حقوق پورے نہیں کرتا تھا. تو او ما ملکت ایمانکم، یا پھر جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی لونڈیاں. تو یہ لونڈیوں کا جب مسلمان جہاد کرتے تھے اور اسلامی حکومت جہاد کرتی تھی، کفار کو مغلوب کرتی تھی، ان کے علاقوں کو قبضے میں لیتی تھی، تو جنگ میں جو لوگ کام آتے تھے یا گرفتار ہوتے تھے تو ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا یا لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا. تو ایسی لونڈیوں کو چھوڑنا مناسب نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان علاقے میں آئیں اور جہاں چاہیں جیسے چاہیں رہیں، کیونکہ اس سے تو اور خرابی پیدا ہو جائے گی. اور خاص طور پر جو لڑکے، ینگ لڑکے ہیں، وہ تو دیکھیں گے جب ایسی لڑکیوں کو جو دوسرے ملک کی ہیں اور ہمارے ملک میں آتی پھرتی ہیں، وہ تو زیادہ مائل ہوں گے اس سے، وہ خراب کریں گے. تو اس لیے ایسی لڑکیوں کو، ایسی عورتوں کو آزاد نہیں چھوڑا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ ان کو کوئی نہ کوئی اپنی کسٹڈی میں لے لے. اس لیے وقت کا جو سپہ سالار ہوتا ہے یا خلیفہ وقت ہوتا ہے، وہ جب ایسے عورتوں کو یا لونڈیوں کو
کسی کے حوالے کرتا ہے کہ بھی یہ تمہاری ہے، تو گویا کہ ایک قسم کا نکاح ہوتا ہے، وہ لو بھائی یہ تمہاری ہے، یعنی وہ چھپ کے نہیں لے رہا ہوتا، بلکہ خلیفہ یا سپہ سالار اس کو دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سب کے علم میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ لونڈی اب اس کی ہے، تو وہ لے جاتا ہے، اور جب لونڈی لے جاتا ہے تو اس کے کچھ حقوق اور فرائض ہوتے ہیں۔ اس مرد پر فرض یہ ہوتا ہے کہ اس عورت کو اب کھلائے پلائے، اس کی تعلیم و تربیت کرے اور اس پر کنٹرول کرے، اور اس کو اگر اپنی لونڈی بنا کے رکھنا ہے تو پھر لونڈی بنا کے رکھے، تاکہ یہ اپنی خواہشات گلیوں میں بازاروں میں گھوم پھر کے پوری نہ کرتی رہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کنٹرول کی گئی ہے، اور یہ جنگی صورت میں ہوتا ہے ایسے، اور اگر یہ نہ ہوتا تو آپ بتائیے پھر کیا ہوتا؟ یعنی ان عورتوں کو گرفتار کر کے اپنے ملک میں لا کے کہاں رکھتے؟ اس طرح اگر وہ تقسیم ہو جاتی ہیں اور ایک ذمہ دار آدمی اس کو لیتا ہے اور کہتا ہے جی میں کھلاؤں گا، میں پلاؤں گا، واقعی آپ نے مجھے دے دیا اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں، تو ایک گھر میں آ گئی، چار دیواری میں آ گئی، وہ کنٹرول میں آ گئی۔ کوئی یہ برا نام نہیں ہے یا برا سسٹم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں جی مسلمان لونڈیوں کے بڑے قائل ہیں، تو ہیں لیکن اس طرح ہیں ہم۔ تو اب دیکھیے نا یہاں کہا ہے کہ اگر تمہیں ایک آزاد عورت نہیں ملتی یا تم شادی نہیں کر سکتے اس لیے کہ تمہیں ڈر ہے کہ ہم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکیں گے، تو پھر کیا کرو؟ ایک لونڈی سے کر لو یا لونڈی رکھ لو۔ لونڈی جب رکھو گے تو لونڈی ہوتی ہے، غلام ہوتا ہے۔ یہ غلامی کا دھبا جو ہے یہ انسان کو بہت سے اس کے رائٹس لے لیتا ہے۔ ایک آزاد ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے۔ تو جب غلام عورت کو انسان اپنے قریب لائے گا تو اس کے رائٹس جو ہیں وہ آدھے ہوتے ہیں بنسبت اس عورت کے جو آزاد ہے، جس کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس کو آدھے رائٹس تو دے دیں، تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہی عورت جو لونڈی ہے اگر پریگننٹ ہو گئی ہے، اب تو اس کے بچے کی ماں بن جاتی ہے، جس کو ام الولد کہتے ہیں۔ اب اس کا سٹیٹس لونڈی سے نکل کے اونچا ہو جاتا ہے، اور بالکل ایک آزاد عورت کے مقام کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں بہت سے ہماری اسلامی تاریخ میں بہت سے ایسے بڑے بڑے علماء ہیں، لیڈرز ہیں، حتیٰ کہ خلفاء ہیں، جو لونڈیوں کی اولاد ہیں۔ کوئی لونڈی کو گھر میں رکھ کے کچھ ذلیل و خوار کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس کو عزت دینا ہوتا ہے، اور پھر اس کی جو اولاد ہے وہ تو پھر اپنی اولاد ہوتی ہے نا، اس اولاد کی پھر تربیت ہوتی ہے۔ وہ شاید اصل باپ بھی نہ کر پاتا اس کا، یا شوہر بھی نہ کر پاتا اپنی اس عورت سے بچے اگر پیدا ہوتے تو شاید وہ اتنا خیال نہ کرتا جتنا اسلام نے ان لونڈی اور غلاموں کے حقوق کا خیال کیا ہے، اور ان سے حسن سلوک کا کہا ہے ہم مسلمانوں کو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ابو ذر غفاری اپنے غلام کو مار رہے تھے۔ آپ نے فرمایا النار النار، ابو ذر دوزخ کی آگ ہے، اس سے ڈرو۔ دیکھ لیجئے غلام کو وہ مار رہے ہیں، غلام ہے، اور ہم جانتے ہیں نا غلام کس کو کہتے ہیں، غلام کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے۔ ہم تو مثالیں دیتے ہیں نا، یہ تو ہم سے ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں النار النار، دوزخ کی آگ یاد کرو، دوزخ کی آگ بھی یاد کرو۔ اور آپ یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ ابو ذر پیچھے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم نہ کرتے تو کل قیامت کو تمہارا حساب کتاب ہوتا، جو سلوک تم اس کے ساتھ کر رہے تھے وہی سلوک کل تمہارے ساتھ ہوتا۔ سوچیں کتنا حسن سلوک کی تاکید ہے۔ تو اس لیے یہ ہم جھیپتے ہیں نا ان باتوں سے، وہ جی لونڈی، مسلمان لونڈیاں رکھتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ کو سمجھیے اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔
تو ذالک ادنی اللہ تعولوا، ایسا کرنا یا یہ زیادہ قریب ہے کہ نہ تم جھک جاؤ. یعنی ایک بیوی پر اگر اتفاق کر لو تو وہ زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم نہیں کرو گے. جھک جاؤ کا مطلب یہی ہے کہ تم ایک طرف جھک جاؤ گے تو دوسرے کا حق مارو گے، ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ انسان 2-3 شادیاں کرتا ہے اور کہتا ہے بس بھائی ایک حق المہر دیا دے دیا، دوسرے کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں دوں گا. تو شادی بھی کر لی، حق اور مہر اس موقع پہ لکھوا بھی دیا، پھر بعد میں نہ دیا. وہ بھئی ایک کو دوں، دوسری کو دوں، تیسری کو دوں، کیوں دوں؟ میں تو کنگال ہو جاؤں گا. تو اس طرح بندے کا خیال دوسری طرف جاتا ہے کہ میں نے نہیں دینا. اس سے بھی بچایا اللہ تعالیٰ نے. ذالک، یہ ایک ادنا قریب، زیادہ قریب ہے کہ اللہ تعولو، کہ نہ تم جھک جاؤ. ٹھیک ہے. وآتوا النساء، اور دو عورتوں کو صدقاتہن، مہر ان کے، نحلہ، خوش دلی سے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ خوشی سے دے دیں، لکم تمہارے لیے، عن شیئن کچھ چیز، منہ اس میں سے، نفساً خود، فَكُلُوهُ تو کھاؤ اسے، ہنیئاً خوش مزہ ہو کر، خوش مزہ سمجھ کر، مریئاً خوشگوار سمجھ کر. اور جب نکاح کرو تو اپنی بیویوں کو حق المہر جو ہے نا وہ بڑی خوشی سے دو، نحلہ، دل کی خوشی سے، دل کی رضامندی سے. یعنی یہ نہ پوچھا جائے تم سے کہ بھئی آپ حق المہر کتنا دیں گے. آج کل ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ بندہ خوشی سے دیتا ہی نہیں ہے، ڈرتا ہے یار اتنا بڑا میں کیوں دوں. نہیں بھئی، بیوی ہے، بیوی کو تم لا رہے ہو، پہلی ہی دین میں، پہلے ہی گفٹ میں اگر تم اتنا کچھ دے دو کہ اس کا دل موہ لو، اس کا دل جیت لو، تو پھر کیا ہوگا؟ آئندہ لائف بڑی اچھی ہوگی. وہ بیوی پہلے دن سے ہی سمجھ جائے گی کہ یہ میرا خاوند میرا قدردان ہے، میری عزت کرتا ہے. تو یہ ہے خوشی سے انسان دے. اور خوشی سے دینے کا دوسرا مطلب یہ بھی کہ جتنی استطاعت ہے، ہمت ہے. ٹھیک ہے. جو بھی دینا ہے، جو بھی دینا ہے خوشی سے دے. چاہے لاکٹ دینا ہے، ہیرا دینا ہے، یا سونے کے کئی ہار دینے ہیں، یا زمین کا کوئی بڑا پلاٹ دینا ہے، جو بھی دینا ہے خوشی سے دو. حقیقت ہے، بڑی برکت ہے اس میں. میں ایک چھوٹی سی بات یہاں ضمن میں کہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک بچی پڑھ کے گئی، بڑے اچھی فیملی کی بچی. اس نے شادی کی. شادی کے موقع پہ اس کے میاں نے اس کو جو خوشی سے آ کے جو کچھ دیا، اس میں کئی مربع زمین تھی، باغات تھے اس میں. ٹھیک. یہ بیوی کون ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ دین جانتی ہے، سمجھدار، انگریزی بہت اچھی بولنے والی، اردو بہت اچھا بولنے والی، اور بڑی ذہین بچی. وہ اتنا خوش کہ مجھے ایسی بیوی مل گئی. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں اپنی بیوی کو فلاں جو میرا علاقہ ہے اس کی یہ زمین میں دیتا ہوں. مردان کی تھی وہ. تو زمین دے دی. شادی ہوئی. تو شادی کے بعد میاں نے کہا تمہاری زمین ہے، میں تمہیں دکھا دوں تاکہ میں پھر تمہارے نام رجسٹری کرا دوں. تو لے گیا اپنی بیوی کو گاڑی پہ بٹھا کے، ساری زمین گھمائی پھرائی. ہو یہ بھی اپنی ہے، وہ فلاں درخت ہے اس حد تک، وہ ادھر وہاں تک، ادھر وہاں تک. وہ خیر وہ دیکھ دکھ کے اینڈ میں بیوی نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ساری زمین ہے اس کے قریب کوئی سڑک بھی ہے، آبادی بھی ہے؟ تو میاں نے کہا ہاں. کہتے مجھے وہاں لے چلیں. تو وہاں لے گئی، گاڑی لے گئے. وہ تو دیکھا تو یہاں جھگیاں بنی ہوئی تھیں لوگوں کی، کچے مکانات تھے، اور ایک سڑک بھی وہاں سے جا رہی ہے. تو بیوی نے کہا آپ مہربانی کریں، ایک کام کریں، مجھے زمین نہ دیں، مجھے یہاں ایک چھوٹا سا ادارہ بنا کے دے دیں، بس یہی میرا حق المہر ہے. اس نے کہا وہ بنا دوں گا. تو میاں نے بنا دیا. اس نے کہا مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، نہ میں لکھواؤں کی نہ کچھ نوں کی.
بس یہی ادارہ میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں علاقے کی جو غریب بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، میں ان کو پڑھاؤں اور ایسے ایسے اس کو اسٹیبلش کر دوں گی، آپ کی ہماری لائف میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ان کا ٹھیک ہے۔ تو ماشاء اللہ میاں نے بنا دیا، آج وہاں بڑا مدرسہ بنا ہوا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے، اور کام ہے۔ جو بچی ہے، اگر میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو آپ حیران ہو کہ کیا واقعی ایسے لوگ بھی اتنی عاجزی کی سطح پہ آ سکتے ہیں، اور ایسے لوگ کہاں وہ، اور کہاں ان کا اپنا ماحول، کہاں وہ پلی بڑھی، اور کہاں اب وہ یہ کام کر رہی ہے۔ یہ حق المہر ایسا بڑا بابرکت ثابت ہوتا ہے، بڑا بابرکت ثابت ہوتا ہے، عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی۔ تو خوشی سے انسان دے تو بہت اچھی بات ہے۔ بعض اوقات تو عین نکاح کے موقع پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، ڈر ہوتا ہے، او یار یہ اتنا مانگ رہے ہیں، اچھا اب اتنا کرو، اور شوہر چھینپتا ہے، کہتا ہے میرے ابا سے پوچھو۔ وہ لڑکی والے چپ بیٹھے ہیں، اب نکاح کرنا ہے، وہ بھائی بتاؤ یار، کھل کے دو۔ اچھا ٹھیک ہے جی، 10,000 روپے لکھ دیں۔ ہکے بکے رہ جاتے ہیں لوگ، یار یہ کیا کیا جائے، یہ کیسے لوگ ہیں۔ لیکن ہر ایک نے اپنی ناک رکھنی ہوتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے، وہ دے دیتے ہیں اپنی بچی، ٹھیک ہے جی جو کہتے ہیں لکھیں۔ تو یہاں موقع ہوتا ہے، انسان یہ ٹوکن دے رہا ہوتا ہے اپنی بیوی کو، یہ ٹوکن منی ہے کہ حق المہر میں اگر اتنا کھلا دل رکھتا ہوں تو آئندہ بھی انشاءاللہ تو مجھے کھلا دل پاؤ گی۔ لیکن یہاں میں اگر کنجوسی دکھا رہا ہوں تو پھر یہ مشروط ہے، یہ دیکھ لینا کہ آئندہ زندگی میں تمہارے ساتھ کنجوس رہوں گا۔ اور ہوتے ہیں بندے ایسے، پھر بن جاتا ہے ایسا مزاج۔ پیسہ ہے، آتا جاتا ہے، کیا ہے، تھوڑا سا پیسہ انسان زیادہ دے دے تو کیا ہے، ایک کسی کا دل اگر بندہ موہ لیتا ہے تو اس میں کون سا نقصان ہے۔ تو اس لیے فرمایا خوشی سے دو۔ نحلہ کا مطلب دل کی خوشی سے۔ نحلہ، نحل جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ شہد، شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، تو اسی سے نحلہ ہے، یعنی شہد کی مکھی جس طرح بڑی خوشی سے محنت کرتی ہے، کئی دفعہ چکر لگاتی ہے، اور پھر جا کے ایک قطرہ اس کے پیٹ سے نکلتا ہے شہد کا، اور بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ کوئی اس طرح مٹھاس تم بھی چھوڑو یار بیوی کے لیے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ خوشی سے دے دیں تمہیں، عَنْ شَيْءٍ کوئی چیز، منہ اس حق المہر سے، نفساً خود، یہ خود کا لفظ قابل غور ہے۔ میاں کہتا ہے نکاح کے موقع پر کہ حق المہر اتنا دوں گا، شادی ہو گئی، حق المہر ابھی نہیں دے رہا، کچھ دن گزرتے ہیں، بیوی کو کسی اچھے موڈ میں دیکھتا ہے تو بیوی کو کہتا ہے دیکھو تم حق المہر جانا، وہ مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ وہ بھی کہتی ہے آپ کوئی پرائے ہیں، ٹھیک ہے میں نے آپ کو دیا۔ یہ طریقے غلط ہیں، یہ بہت غلط طریقے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ حق المہر اس کے ہاتھ میں رکھ دیں کہ یہ تمہارا حق ہے، دو۔ اب اس کے بعد وہ اپنے اس مال سے اپنی طرف سے خوشی سے کچھ دیتی ہے تو پھر میاں لے سکتا ہے، ورنہ تو اس کو دبکایا جا رہا ہے نا۔ بالفرض اگر وہ کہے نہیں جی مجھے حق المہر دیں پہلے، پھر میں بات کروں گی آپ سے، تو میاں ناراض ہو جاتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے۔ تو اس طرح کی ایکسپلائٹیشن جو ہے نا اس سے منع کیا ہے کہ حق المہر پہلے اس کے ہاتھ میں دو، یہ اس کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ دن بعد اگر وہ اپنی خوشی سے تمہارے حالات کو دیکھتی ہے کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، وہ کہتی ہے جی یہ لے لیں، تو خوشی سے وہ دے رہی ہے تو آپ لے لیں۔ فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيئًا، تو کھاؤ اسے خوش مزہ، خوشگوار سمجھ کر، پھر کھا سکتے ہو۔ ورنہ ایسے لوٹا ہوا مال جو ہے بغیر دیے بغیر انسان قبضہ بھی کر لے اور دباؤ سے اس سے معاف بھی کروا لے تو اس میں مزہ نہیں ہے، خوشگواری بھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ یہ ایک دوسری تاکید ہے کہ یتیم بچہ جس کے تم سرپرست ہو
تو ایسے یتیم بچے کبھی کبھی ضد میں آ کے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ میرا مال مجھے واپس کر دیں. سرپرست کو کہتے ہیں. کوئی ان کو ابھار سکتا ہے کہ دیکھو تمہارا مال یہ کھا جائیں گے، تم لے لو. تو لے کے میں تمہارا مال سنبھالوں گا، یہ ایک لالچ ہے. تو ایسے لوگوں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ غلط لوگ ہیں. لیکن کبھی کبھی بچے کے دماغ میں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ میرا پیسہ ان کے پاس ہے، میں ان سے واپس لیتا ہوں، میں اب سمجھدار ہو گیا ہوں. تو یہاں یہ سمجھا ہے کہ دیکھو اپنے ان مالوں کو جو یتیم کے ہیں، جو یتیم کا مال ہے اور تم اس کے سرپرست ہو، اس مال کو اگر بچہ مانگتا ہے اور وہ بچہ ہے، ناسمجھ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے پیسہ کیسے خرچ کرنا ہے یا کیسے کمایا جاتا ہے، کہاں خرچ کیا جاتا ہے، تو ایسے بے سمجھ بچوں کو تم ان کے مال واپس نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ بھال کی اہلیت بھی نہیں رکھتے. ہاں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سرپرست غصے میں آ کے کہے لو جی اپنا مال چلے جاؤ، میں نہیں سنبھالتا، کافی ہو گیا ہے، ہر طرف سے نہ مجھے برا بھلا کہا جا رہا ہے، میں خائن بن رہا ہوں، حالانکہ میں خیانت نہیں کرتا. تو ایسی صورت میں بھی سرپرست کو کہا گیا کہ تم جو مال تمہارے پاس ہے، جس کے تم نگران ہو، کبھی بھی ان ناسمجھ بچوں کو نہ دینا، اس لیے کہ اس کو علم نہیں ہے کہ میں مال کو کیسے سنبھال کے رکھوں. وہ ضائع کر بیٹھے گا اور جب بڑا ہوگا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. اور یہ مال کیا ہے؟ التی جعل اللہ لکم، یہ مال وہ چیز ہے جس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ. قیامن، قیام کا ذریعے سے مراد یہ کہ تم یعنی اسی مال کے ذریعے اپنی دینی اور دنیاوی جو فائدے ہیں وہ اٹھا سکتے ہو. دنیاوی فائدہ یہ کہ پیسہ ہوگا نا تو اچھے کپڑے پہنو گے، پیسہ ہوگا تو رہائش ہوگی نا، پیسہ ہوگا نا تو آج کل شادی ہوگی. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان اپنے آپ کو بڑا تگڑا پاتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. یہ معنی ہے قیام کا. کوئی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں، میں یہ سٹیپ بھی اٹھا سکتا ہوں اس لیے کہ میرے پاس پیسہ ہے، ہو جائے گا یہ کام بھی، یا میں پیسہ اتنا جمع کر لوں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یتیم کے لیے بھی سوچو کہ جس مال کے ذریعے تم اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہو اور محسوس کرتے ہو کہ ہم واقعی بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو اس یتیم بچے کے لیے بھی سوچ لو کہ یہ مال اس کے مستقبل کے لیے قیام کا ایک ذریعہ ہے. وہ اپنے دینی اور دنیاوی کئی فائدے اس مال سے اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کا مال اس کو دے دیا جائے اور وہ ضائع کر بیٹھے تو پھر کیا ہوگا؟ تو لہذا دھیان کرنا ہے، دیکھ بھال اس کی کرنی ہے اچھی طرح اس مال کی. ہاں یہ کام ضرور کرو کہ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور رزق دو انہیں اس مال میں سے. یعنی انہیں کچھ کھانا ہو، پینا ہو، کوئی بازار سے وہ چاہتا ہے بچہ کہ میں آج جا کے ذرا ٹوٹی فروٹی کھا لوں، مجھے پیسے دیں، تو دے دو پیسے. ہاں بیٹا ضرور کھاؤ. کوئی کپڑے اس کو پسند آئیں، کوئی جوتا لینا چاہتا ہے، کوئی تو دے دو پیسے کہ ٹھیک ہے بیٹا آؤ میں خریدوا دیتا ہوں تمہیں، اور تم یہ پیسے تمہارے پیسے ہیں، آؤ. یعنی اس کو فیل ہو کہ پیسہ جو ہے نا وہ اتنا قابو میں نہیں ہے کہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا. تو وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، تو رزق دے دو انہیں، رزق دو انہیں اس میں سے. وَاكْسُوهُمْ، اور پہناؤ انہیں جو ان کا شوق ہے، اچھے کپڑے جو پہننا چاہتے ہیں ان کو پہناؤ اسی پیسے میں سے. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو انہیں بات بھلی. یعنی جب مال کا وہ مطالبہ کرے کہ مجھے پیسہ میرا دے دیں تو اس سے بھلی بات کیجیے. وہ بھلی بات ایسی ہو کہ اس سے وعدہ کریں بیٹا یہ پیسہ ہے، دیکھو یہ آسانی سے نہیں کمایا جاتا، تمہارا پیسہ میرے پاس امانت ہے، یہ پڑا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو ہی تم سمجھدار ہوتے ہو، تم بالغ ہوتے ہو، یہ سارے کا سارا پیسہ میں تمہیں دے دوں گا. میں نے نہیں رکھنا اس کو، یہ میرے پاس امانت ہے. اس میں ایک پائی کی خیانت کرنا بھی میں بہت بڑا گناہ سمجھتا ہوں. لیکن اس وقت تم نہ سمجھو، تم نہ سمجھو، تمہارا پیسہ بینک میں پڑا ہے، یہ رسید تمہارے پاس ہے،
یہ سب کچھ ہے، تم دیکھ لو، ہر مہینے بے شک ان سے وہ منگوا لو اسٹیٹمنٹ کہ میرا پیسہ کتنا ہے، کم ہوا ہے، کتنا زیادہ ہوا ہے، وہ تمہیں پتہ چل جائے گا میں اس کا استعمال نہیں کر رہا، تمہارے بھلے کے لیے میں کر رہا ہوں، تم بالکل بے فکر، باقی تمہیں جو چیزیں ضرورت ہیں تم ضرور لو۔ تو اس طرح پیار محبت سے بچوں کو سمجھا کے وقت گزارنا ہے، جب وہ بڑا ہو جائے تو پھر اس کا پیسہ سمجھداری کے مناسبت سے اس کا پیسہ اس کو دے دو، اور جب دو تو وابتلوا الیتامی، اور آزماتے رہو یتیموں کو، کہ یتیم بچے یا بچیاں ان کو آزماتے بھی رہو۔ آزمانا کیا کہ کبھی پیسہ دے دو ان کو، یہ لو بھئی یہ 100 روپیہ، جاؤ اس ریڈی والے سے نا 2 کیلے لے آؤ یا 1 درجن کیلے لاؤ، ہو گیا، تو درجن کیلے لے آیا، واپس آیا تو اس کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میں نے 100 دیے، اس نے کیلے دے دیے۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ یہاں نہ سمجھی پتہ چلتی ہے کہ بچے کو ابھی سمجھ نہیں ہے کہ کیلے خریدنے کیسے ہیں۔ پھر اس کو بھی سمجھاتا ہے دوسرے چوتھے دن یا کسی وقت کہ بیٹا یہ لو پیسے، 1 درجن کیلے لاؤ، تو وہ جاتا ہے تو 1 درجن کیلے لاتا ہے، اور 100 روپے میں سے باقی جو بچے ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اسے پوچھا ہاں بیٹا کیا درجن دے رہا تھا؟ کہتا مجھے اتنا تو پتہ نہیں ہے، میں نے اس کو 100 روپے کا نوٹ دیا، اس نے درجن کیلے دے دی اور باقی پیسے مجھے یہ دے دیے۔ ہماری بچیاں یا بچے آج کل ایسے ہی کرتے ہیں، ماں باپ سے پیسے لیے، گیا چیز لی، واپس آیا، باقی پیسے والدین کو دے دیے، اور باقی بھئی کیا کر کے آئے ہو؟ بس کیلے خریدے ہیں میں نے۔ اسی طرح 100 کا نوٹ، 500 کا نوٹ بچوں کو دیں، دکان میں گھسیں گے، یہ اٹھا یہ اٹھا یہ اٹھا، دکاندار کو کہیں یہ لے بھائی، وہ کہے گا یہ پیسے دو، پیسے اس کو فٹافٹ بڑی خوشی سے دیں گے، اور جو وہ واپس دے گا وہ بھی بڑی خوشی سے لے لیں گے، اس سے نہیں پوچھیں گے کہ بھائی یہ کتنے کے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، جن کو بھاؤ تاؤ کرنا نہ آتا ہو اور پھر پیسے گننا نہ آتے ہوں، نہ یہ پتا ہو کہ یہ شے کتنے کی تھی اور میں نے جو پیسے دیے ہیں وہ کتنے دیے ہیں اور واپس کتنے ملے ہیں، تو یہ ہوتا ہے بچوں کو آزمانا۔ آزماتے رہو، ان کو آزماتے رہو۔ اس کے بڑے مختلف طریقے ہیں جو سرپرست جو ہے نا استعمال کر سکتا ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ بچے کو اب پیسے کی قدر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بھئی میں نے جو یہ سودا طے کیا تھا تو اس کے پیسے تھے 97 روپے 28 پیسے، اور جو پیسے اس نے دیے ہیں مجھے 2 روپے، اور باقی کتنے دیے؟ 72 پیسے دیے ہیں اس نے واپس۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اب اس کو سمجھ آئی۔ لیکن اگر 1 پائی کم ہے تو کہتے دیکھیں 1 پائی کھا گیا ہے۔ اگر بچہ یہ بھی کہتا ہے تو یہ اس کا سیانہ پن ہے۔ تو مقصد کہنے کہ یہ ابتلا جو ہے بچوں کو آزماتے رہنا، یہاں تک کہ ان کو مال کے استعمال کی، جمع تفریق کی سمجھ آ جائے، اور اسی طرح لین دین بھی کرنے کی سمجھ آ جائے، خرچ کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کتنا بچتا ہے، یہ ساری سمجھ آ جائے، تو ایسی صورت میں تم ان کو پیسے دے سکتے ہو۔ لیکن یہ کب؟ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور آزماتے رہو یتیموں کو، حَتَّىٰ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، یعنی جوانی تک ان کو آزماتے رہو۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ، پھر اگر تم پاؤ، مِنْهُمْ، ان میں، رُشْدًا، کوئی سمجھ بوجھ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو لوٹا دو یا دے دو انہیں مال ان کے۔ اب پتہ چل گیا تمہیں بھی واقعی ان بچوں کو اب سمجھ ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے، تو اب کوئی دیر نہ کیجئے، ان کے مال ان کو دے دیں آپ، یہ لو بیٹا، یہ تمہاری امانت میرے پاس تھی، بطور امانت کے میں نے رکھا ہوا تھا، میں اس کا ذمہ دار تھا، اور اب چونکہ تم سمجھدار ہو، تمہیں پتہ چل گیا ہے، تو یہ تمہارا پیسہ ہے، یہ لو، یہ اس کا ریکارڈ ہے، تم پر کیا خرچ کیا میں نے ماضی میں، یہ اس کی ایک فہرست ہے، اور باقی تمہارا یہ پیسہ بچا، یہ لو تمہارا۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور پھر سرپرستوں کو اللہ فرما رہے ہیں، اور نہ تم کھاؤ انہیں اسراف کرتے ہوئے، وبداراً، اور جلدی کرتے ہوئے،
ان یکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. ومن کان غنیا اور جو کوئی ہو غنی فلیستعفف پس چاہیے کہ وہ بچے. ہاں ایک بات یہ بھی رکھنا یاد کہ سرپرست ہو تم اس یتیم بچے کے مال کو اسراف کے ساتھ نہیں کھاؤ، فضول خرچی کر کے. اسراف کا مطلب فضول خرچی، یعنی بچے کے لیے بھی فضول خرچی کرو اور اپنا بھی جب لو معاوضہ ان سے تو وہ فضول خرچی نہ کرو. مثلا بچے کو اگر کھانا پکا کے دینا بھی ہے یتیم بچے کو تو جو اس کا ایک مناسب کھانا ہو سکتا ہے وہ بنا کے اس کو دے دو. لیکن یہ کہو نہیں جی آج ہم 10 ڈشیں تمہارے لیے بنائیں گے، ایک چاول کی، ایک پلاؤ کی، ایک میٹھے کی اور ایک قورمے کی. وہ بچے نے کہاں کھانا ہے بھائی اتنا؟ اصل تو یہ ہے کہ تمہاری نیت پتہ چلتی ہے کہ تم بچے کو کھلانے کے بہانے خود کھانا چاہتے ہو اتنا کچھ. تو یہ کام نہ کرنا. فضول خرچی کرتے ہوئے اس کے بچے کے مال کو نہیں کھانا تم نے. وَبِدَارًا اور جلدی کرتے ہوئے ان یکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. یعنی تمہیں یہ بھی خدشہ ہو کہ بھئی یہ بڑے ہو رہے ہیں تو بڑے ہونے سے پہلے سمجھ ان کو آ رہی ہے، اس سے پہلے کہ ان کو سمجھ آئے یا بالغ ہوں اور سمجھداری کے بعد یہ کہیں ہمیں پیسہ دیں، تو اس سے پہلے کہ بڑے ہوں ہم ذرا تھوڑا سا یہ مال اس کا کھا لیں، کچھ یہاں خرچ کروا دیں، کچھ یہاں کروا دیں، کچھ یہاں کروا دیں. یہ ہوتا ہے. پیسہ بڑی شے ہے. پیسہ انسان کے ایمان کو بعض اوقات ایمان جو ہے نا بندہ بیچ بیٹھتا ہے پیسوں کے بدلے میں. تو اس لیے ہم نے پڑھا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. آیات کو بیچ کے لوگ، ایمان کو بیچ کے لوگ تھوڑی سی قیمت لے لیا کرتے تھے، چاہے وہ کروڑوں کی صورت میں بھی ہو. لیکن ایمان کے مقابلے میں یہ ساری رقم زیرو ہے، کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی. تو یہاں بھی یہ کہ بڑا ہو جائے گا تو اس سے پہلے کہ بڑا ہو ہم کیا کریں، اس کے پیسے یہاں لگوا دیں اور بعد میں اس کو فہرست بنا کے دے دیں کہ تمہارا یہ خرچہ ہوا ہے، اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اس کو بھی نقصان ہوگا. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا اور جو کوئی ہے غنی فَلْيَسْتَعْفِفْ بس چاہیے کہ وہ بچے. یعنی جو سرپرست یتیم کا امیر ہے، مالدار ہے، تو وہ یستعفف عفت سے ہے، یعنی اپنی عزت کو بچائے. مراد یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے بہت خیال کرے اس کا، لیکن اتنا بھی خیال کرے کہ کوئی بھی اس کے بارے میں شک تک نہ کرے کہ یہ بندہ بظاہر تو بڑا اچھا کر رہا ہے لیکن یہاں تھوڑا بہت اس نے کوئی نہ کوئی ڈنڈی ماری ہے. وہ اس سے بھی پرہیز کرے، یعنی اس پر کوئی الزام نہ لگے، کوشش یہی کرے. فَلْيَسْتَعْفِفْ. اور اس عفت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ یتیم بچے نے مثال کے طور پر کہا کسی مارکیٹ میں گیا اس سرپرست کے ساتھ، تو وہاں اس کو کچھ شے پسند آئی تو اس نے کیا کیا کہ وہ اپنی جیب سے لے کے اس کو دے دی کہ یہ لو. یا یتیم بچے کو اپنے پاس رکھا اور کہا اللہ نے مجھے دیا ہوا یہ تو یتیم ہے، میں ثواب کیوں نہ کماؤں. تو یتیم کو اپنی طرف سے کھلا رہا ہے، پہنا رہا ہے، رکھ رہا ہے، سب کچھ اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کر رہا ہے اور اس کے پیسے کو نہیں چھیڑ رہا کہ نہیں یہ اس کا ہے، یہ والد چھوڑ گئے، اس کو میں دے دوں گا. اب وہ بالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد جو پیسہ اس کا تھا وہ اس کو ویسا ہی دے دیتا ہے. دیکھا بیٹا تمہارے بابا یہ چھوڑ گئے تھے، یہ پورا پیسہ میں تمہیں دے رہا ہوں. بس اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لوگ جو ہے نا وہ اس سرپرست کو شک کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اور یہ بچہ خود بولے گا کہ ابا اتنا چھوڑ گئے تھے اور یہ بینک بیلنس تھا جو بعد میں انہوں نے اتنا ہی دیا ہے. ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے بچپن میرا سارا اپنی تربیت میں گزروا کے میرے سارے اخراجات کو برداشت کیا. یہ ہے فَلْيَسْتَعْفِفْ. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا اور جو ہے فقیر، یعنی جو سرپرست ہے وہ فقیر ہے. فقیر کا مطلب یہ کہ اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ گزارا کر سکے یا بچے کو کھلا سکے.
تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ کھائے، یتیم بچے کے مال سے کھا سکتا ہے لیکن اتنا بالمعروف، جو بھلا طریقہ ہے، یعنی جو مناسب ہے بس اتنا. یعنی اس یتیم بچے کی خوراک جو ہے وہ اگر 15 روپے کی تیار ہوتی ہے ایک وقت کا کھانا، تو وہ 15 روپے میں زیادہ سے زیادہ اپنا جو حصہ لینا چاہتا ہے تو اس سے 5 روپے لے لے بس. یعنی یہ نہ کرے کہ جتنا اس پہ لگ رہا ہے اتنا میں اپنے اوپر لگا لوں، یہ نہ کرے. اس طرح تو خام خواہ کا ڈبل خرچہ ہو گیا، وہ بچے کے پیسے کیا بچیں گے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو درمیان میں یہ ساری تاکید کرنے کے بعد کہ دونوں طرف سے معاملات درست ہوں، آخر میں یہ فرمایا کہ جب تم دفعتم دے دو الیہم انہیں، اموالہم ان کے مال، تو فاشہدوا علیہم، تو گواہ بنا لو ان پر. یعنی جب یتیم بچے بالغ ہو جائیں تو میں سمجھ آ گئی کہ یہ بچہ اب سمجھدار ہے، اس کو اب پیسہ دینا چاہیے، اور تم دینا چاہتے ہو تو دینے سے پہلے کیا کرو، کچھ گواہ بلا لو وہاں، اپنے رشتہ دار، بچے کے رشتہ دار وہ بلا لو، اور اس موقع پر ان کی موجودگی میں یہ سارا سرمایہ اس بچے کے حوالے کیا جائے اور اس کو بتایا جائے بیٹا یہ کچھ تھا، اتنا خرچ ہوا ہے اور یہ اتنا باقی بچا ہے، یہ تمہارا ہے. یا جو بھی تھا وہ سارے کا سارا میں تمہیں دے رہا ہوں، میں نے کوئی پیسہ نہیں لیا، بس یہ لے لو اپنی امانت جو میرے پاس تھی وہ میں تمہیں دے رہا ہوں. اور جو لوگ ہیں وہ گواہ بن جائیں کہ ہاں بھائی. یہ تو دنیا میں چلتا ہے نا سلسلہ، تاکہ لوگ ایک دوسرے پر اعتراض نہ کریں، کوئی الزام نہ لگائیں. لیکن دوسری طرف اللہ فرماتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا. باقی اگر کوئی خدا نخواستہ کہیں خیانت کی ہے، بددیانتی کی ہے، یا بالفرض لوگ جو ہے نا الزام لگا رہے ہیں جبکہ اس نے پورا حق ادا کیا خدمت کا یا ٹیم کی سرپرستی کا اور کوئی بددیانتی نہیں کی، تو اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، میں خوب حساب لینے والا ہوں، میں جانتا ہوں، کوئی بات نہیں. جو الزام لگاتے ہیں ان کو بھی میں خاموش کرا دوں گا، اور اگر خدا نخواستہ الزام ان کا درست ہے اور تم چھپا رہے ہو تو وہ بھی کل قیامت کو میں نے تمہارا حساب کتاب کر کے ایک ایک پائے کا حساب لے لینا ہے تم سے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.